اس میں پڑ گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یاد دلایا ہم کو. اللہ نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا جنت میں جانا ہے, آخرت کی نعمتوں کو پانا ہے. ایسی نعمتیں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. اگر ایسی نعمتوں کو پانا ہے جن کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں, کسی کان نے جن کے بارے میں سنا نہیں, اور کسی دل میں ان کا خیال پوری طور سے کما حق آیا نہیں, ایسی نعمتیں اگر آخرت میں چاہیے تو اپنے آپ کو کھپانا پڑے گا. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. بارہا سنتے ہیں ہم اس شعر کو, اور کہنے والے نے یہ بھی کہا زندگی بے بندگی شرمندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی بندگی کے لیے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے. جو آدمی بندہ نہیں ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ بن کر زندگی نہیں گزارتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی فرما برداری نہیں کرتا ہے, وہ ایسا بندہ آخرت میں شرمندہ ہے. اور جس نے اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاری, ہمیشہ اللہ کی فرما برداری کرتا رہا, آفات میں, مصیبتوں میں, تکلیفوں میں, ابتلاؤں میں, امتحانات میں, پریشانیوں میں, آرام اور آسائش میں, ہر وقت اللہ اسے یاد رہا, اللہ کی فرما برداری کرتا رہا. ایسے لوگوں کے لیے نعمتیں. ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین. پڑھتے جائیے قرآن, کیسی کیسی نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عمل کرنے والوں کے لیے بیان فرمائی. متقی, پرہیزگار, اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والے, ہمیشہ اللہ کی بندگی کرتے رہنے والے, اللہ کو کبھی نہ بھولنے والے, ایسے بندوں کے لیے من چاہی زندگی ہے آخر. کہا تھا پچھلی بار بھی, اللہ مجھ کو بھی عمل کی توفیق دے, آپ تمام کو بھی. ہاں, کہ دنیا میں جس کو من چاہی چاہیے, آخرت میں وہ رب چاہی لے گا. اور دنیا میں جس نے رب چاہی گزاری, آخرت میں اس کو من چاہیے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. ایک مسلمان شکر بے مہار نہیں ہے, ایک مسلمان آزاد نہیں ہے, ایک مسلمان پابند ہے. اور عربی زبان میں جیسا کہ علماء بیان کرتے ہیں, عربی زبان میں مسلم اس اونٹ کو کہا جاتا ہے جس کے ناک میں نکیر اور اس کا سرا اس کے مالک کے ہاتھ میں. اس کا مالک اسے جہاں لے جائے جائے, جہاں روکے رک جائے, جہاں کھانے کے لیے چھوڑے وہاں کھائے. ایک اونٹ جو پابند ہے, ایک اونٹ جس کے ناک میں نکیل ہے, ایسے اونٹ کو مسلم کہا جاتا ہے. ماشاءاللہ ہم بھی مسلم ہیں, لیکن ہماری زندگیاں صبح سے شام تک کتنے رب چاہے حکموں پر ہم عمل کرتے ہیں اور کتنی من چاہی ہم زندگی گزارتے ہیں. ہم مسلم ہیں. مسلم کا مطلب ہوتا ہے سرنڈر ہو جانا, اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا, سر کو جھکا دینا, اللہ کے حکموں کے سامنے اپنے سر کو جھکا دینا. یہ ہے مسلم ہونا. مسجد کا دین نہیں ہے اسلام. مسجد میں آئے تو مسلمان اور باہر کچھ اور. رفع الیدین کر لیا, ماشاءاللہ آمین بول دیا, سینے پر ہاتھ باندھ لیا, 8 رکعت تراویح کی بحثیں کرتا رہا, کاروبار میں جھوٹ بول رہا ہے, لین دین معاملات اس کے صحیح نہیں ہیں,
شادی بیاہ کے طریقے سارے ہنود اور کافروں کی طرح کے ہیں. گھر کے اندر شیطان نے انڈے بچے دیے ہیں. بیوی اور بچیاں بے پردہ ہیں. اسلام چند چیزوں پر عمل کرنے کا نام ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. جو اچھا ہے، نفس پہ بھاری نہیں، خاندان کے خلاف نہیں، جو آسان لگا اس کو لے لیا اور جو مشکل لگا اس کو چھوڑ دیا. اور ٹائٹل بھی اپنے ساتھ لگایا ہوا ہے. ٹائٹل لگایا ہوا ہے قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا. ہاں، اہل الحدیث. اہل الحدیث کا مطلب کیا؟ ان خیر الحدیث کتاب اللہ، اللہ کی کتاب پر عمل کرنے والا. وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے والا، کتاب و سنت پر عمل کرنے والا، یہ اہل حدیث ہے. کہاں؟ مسجد میں نماز پڑھتا ہے نا، بخاری کی حدیث کے مطابق، مسلم کی حدیث کے مطابق، دوسری حدیثوں کے مطابق نماز پڑھتا ہے. پورا دین صرف نماز کے اندر رہ گیا. ساری بحثیں، یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی شعار ہے، یہ ہمارا امتیاز ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہماری پہچان ہے الحمدللہ. لیکن کیا صرف یہی؟ مسجد میں آیا تو اب مسجد کے باہر تک آپ دیکھیے، گیٹ تک بھی مسلمان نہیں. گیٹ تک آ رہا ہے تو منہ میں لگی ہوئی ہے، دک 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 کر رہا ہے. ہاں، گیٹ تک پہنچنے پر بھی آخری ایک دم باریک بچی ہوئی ہے، گھسیٹ لوں، کھینچ لوں. مسلمان ہے، فرمانبردار ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کے سامنے اس نے سرنڈر کیا ہے. اس کے ناک میں نکیل ہے، یہ مال اپنے حساب سے خرچ کر رہا ہے جو اللہ کا دیا ہوا ہے. جان کو اللہ تعالیٰ رب العالمین کی حرام کردہ چیزوں کو استعمال کر کے کھپا رہا ہے، گھلا رہا ہے. مسجد کے اندر آنے تک بھی مسلمان نہیں. سوچیں، ہم غور کریں، میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں. مسلمان من چاہے زندگی نہیں گزارتا، مسلمان رب چاہے زندگی گزارتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ عمل کو بھی ذکر فرمایا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون. جنت میں جانے والے لوگ کون ہیں؟ جو ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی لے کر گئے ہوں گے. اسی طرح اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن خمس. ابن آدم کے قدم اللہ کے سامنے سے قیامت کے دن اس وقت تک نہیں ہٹ پائیں گے جب تک کہ وہ 5 چیزوں کے بارے میں جواب نہ دے دے. اللہ تعالیٰ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرے. تیار ہے بھائی؟ پیپر آؤٹ ہو چکا ہے. دنیا میں پیپر آؤٹ ہوتا ہے تو واپس ایگزام دینا پڑتا ہے. یہاں اللہ نے پہلے ہی سوالات بتا دیا. اور دنیا میں جس کے پاس پیپر ہو، سوالات کا پرچہ ہو، اس کے بعد بھی وہ تیاری نہ کر سکے اور 35 بھی نہ لا سکے، اس کو کہتے تو نکما ہے. یہاں پورے کوشچنز آؤٹ ہیں اور آپشن نہیں ہے. given 5 solve any 3. 5 دیے ہیں، 3 سالو کرو، 3 کا جواب دو. 5 دیے ہیں، 5 کا جواب چاہیے. ایک میں فیل تو فیل. نو الاؤڈ ٹو کیپ کام. ایٹی نہیں ہے. فرسٹ اینڈ لاسٹ چانس ہے بھائی. پہلا اور آخری موقع ہے. دنیا میں ایسے موقع ملتے ہیں تو آدمی بہت بھاگتا ہے. پہلا اور آخری موقع ہے، اس کے بعد کبھی موقع نہیں ملے گا.
جا کے دنیا سے پھر کوئی آتا نہیں، قبر میں ساتھ کوئی بھی جاتا نہیں. سنا بھی آپ نے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے قدم اللہ کے سامنے سے قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے سے نہیں ہٹ پائیں گے اس وقت تک جب تک کہ وہ 5 چیزوں کا جواب اللہ کو نہ دے دے. عن عمرہ فیما فنا، عمر کے بارے میں اللہ سوال کرے گا. 50 60 70 80 100 سال کی عمر دی، کہاں لگایا عمر کو؟ عمر کہاں خرچ کی؟ اللہ کی فرما برداری میں یا اس کی نافرمانی میں؟ اور عمر کا حساب جب ہوا تو اس میں جوانی بھی آ گئی. 70 سال کی عمر کا حساب ہوا، جوانی کی عمر بھی اس میں آ گئی. لیکن الگ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چونکہ اس کو جوانی کی عبادت بہت زیادہ محبوب ہے، اس لیے دوسرا سوال ہوگا وعن شبابہ فیما ابلا، جوانی کو کہاں پرانا کیا؟ جوانی کو دیوانی اور مستانی بنایا یا جوانی کو ربانی بنایا؟ جوانی کہاں گئی؟ بازوؤں میں طاقت تھی کہاں گئی؟ رگوں میں جو گرم گرم خون تھا کہاں گیا؟ اللہ نے طاقت اور قوت دی تھی، اس کو کہاں خرچ کیا؟ وعن شبابہ فیما ابلا. اللہ کو جوانی کی عبادت بہت پسند ہے. خواہشات بھی ہیں، شیطان بھی ہے، دنیا کی رنگینیاں بھی ہے، نفس بھی ہے، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کر رہا ہے. وہی جوان ہیں قبیلے کی آنکھ کا تارا، وہی جوان ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہو بے داغ ضرب ہو کاری. اللہ کو جوانی کی عبادت بہت پسند ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا ایسے جوان کو جو پروان چڑھا، جس کی جوانی پرانی ہوئی، جس کی عمر بڑھی اللہ کی عبادت کرتے ہوئے. تقابیرو، جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمان میں. اللہ ہمارے جوانوں کو، ہم سب کو اپنی جوانی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑھاپا آ گیا، جوانی ڈھل گئی، پھر کوئی چانس نہیں. ہم چاہیں لوٹ آئے دوبارہ وہ کالے بال جو ہمارے چہرے پر تھے، لوٹ آئے دوبارہ وہ طاقت، لوٹ آئے وہ توانائی، ممکن ہے؟ جو دن کل گیا وہ نہیں لوٹ کر آئے گا، عمر کہاں سے لوٹ کر آئے گا؟ جو دن جا رہا ہے وہ کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا. آج کا دن جو ابھی ختم ہو رہا ہے یہ ہماری زندگی میں دوبارہ کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا. تو دوسرا سوال وعن شبابہ فیما ابلا. تیسرا سوال ومالہ من این اکتسبہ، مال کہاں سے کمایا؟ مسلمان آزاد نہیں ہے. آزاد ہے بھائی کہ پابند ہے؟ کامیابی آزادی میں ہے یا پابندی میں ہے؟ ہاں، دیش آزاد تو ہم بھی آزاد. ہاں، مسلمان قید خانے میں ہے. الدنیا سجن المؤمن. مسلمان آزاد نہیں، پابند ہے، ہر معاملے میں پابند ہے. بھوک لگی ہے، کھانا کھانا ہے، اجازت ہے کھانے کی، لیکن پابند ہے کیا کھا رہا ہے، کہاں سے کما رہا ہے، ذریعہ کیا ہے کمائی کا، لایا کہاں سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھے گا اللہ ومالہ من این اکتسبہ، مال کہاں سے کمایا؟ جھوٹ سے، دھوکے سے، فریب سے، سود سے. لون لیا سود پر، اپنا سٹینڈرڈ آف لیونگ سدھارنے کے لیے، بزنس بڑھانے کے لیے لون لیا سود پر. چٹنی روٹی چل رہی تھی نہیں، ترقی وہ فلاں دیکھو اتنا آگے بڑھ رہا ہے، فلاں نے کتنی ترقی کی ہے. اس نے لون لے کر سود پر کہاں سے کہاں پہنچ گیا، ہم کی پیچھے رہے. مال کہاں سے آیا اور آیا کہاں سوال ہوگا، گیا کہاں بھی اللہ پوچھے. کہاں خرچ کیا؟ داڑھی منڈانے میں، فلمیں دیکھنے میں، حرام چیزوں میں، گھر میں شیطان کا چوکھا لے کر آیا، شادی بیاہ میں بیجا خرچ کیا. کہاں گیا تو مال کہاں گیا؟ مومن کا مال اللہ کا مال ہے.
اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے مال دیا ہے. کئی مقامات قرآن کے آپ پڑھتے جاؤ. مال کہاں سے کمایا, مال کہاں خرچ کیا, وَفِيمَ أَنفَقَ کہاں اس کو خرچ کیا, اور پانچواں سوال وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ جتنا علم تھا اس پر کتنا عمل کیا. بہت سارے لوگ بیچارے اجتماعات میں نہیں آتے, زیادہ مولوی صاحب کی بات سنیں گے, زیادہ عمل کرنا پڑتا. خطبے میں آئیں گے بالکل آخر میں چپلوں کی جگہ پہ بیٹھیں گے 2 رکعت پڑھ کے, ہاں پھر نگاہ دوسرے سلام پر نگاہ چپل کی طرف ہے. زیادہ ٹینشن نہیں لینے کا, زیادہ سنیں گے تو زیادہ عمل کرنا پڑے گا. طوفان سے بچنے کے لیے اگر شتر مرغ اپنی گردن کو ریت کے اندر ڈال دے گا تو طوفان سے نہیں بچے گا. بندہ جس کا مکلف ہے, اللہ نے جس کا اس کو جتنے کا مکلف کیا ہے, اس کے بارے میں اللہ سوال کرے گا, اس کے بارے میں اللہ پوچھے گا. تو یہ 5 سوال ہیں. 5واں سوال وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ جتنا علم تھا اس پر کتنا عمل کیا. عمل کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سوال کرتا. میرے بھائیوں, بہت سارے لوگ عمل کرتے رہتے ہیں لیکن اچانک عمل سے دور ہو جاتا ہے. فرض نماز کے ساتھ نفلی نمازیں بھی پڑھتا, فرض روزوں کے ساتھ نفلی روزے بھی رکھتا, خیر میں بھلائی میں نیکی میں آگے بڑھتا, اچانک بھی عمل ہو جاتا. پہلے مسجد میں نماز کے لیے جاتا تھا, بعد میں صرف استنجا کے لیے جاتا. دور سے دیکھ کر مسجد کو نکل جاتا. کیا وجہ ہے؟ آدمی عمل کرتے کرتے بے عملی کی طرف کیوں آ جاتا ہے؟ عمل میں کمزوری کیوں آ جاتی ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ کیا کتاب و سنت میں وجوہات بیان کی گئی ہیں؟ ہاں میرے بھائی, آدمی بے عمل کیوں ہو جاتا ہے, اس کی کئی وجوہات ہیں. بے عملی آدمی میں کیوں آ جاتی ہے, عمل کے سلسلے میں کمزور کیوں ہو جاتا, اس کی کئی وجوہات ہیں جن میں سے چند وجوہات آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی. سب سے پہلے آدمی معاصی میں, گناہوں میں, نافرمانیوں میں, بے عملی میں جو پڑ جاتا ہے, اس کی سب سے پہلی وجہ شیطان ہے. 2 دشمن, ایک آؤٹر اینیمی, ایک انر اینیمی, اور دونوں نظر نہیں آتے, دونوں آنکھوں سے اوجھل ہے. ایک باہر کا دشمن اور ایک اندر کا دشمن. آدمی شیطان کے مکر و فریب میں, اس کے جال میں پھنس کر بے عمل ہو جاتا ہے. اور شیطان کی پوری کوشش ہے, اللہ تعالیٰ سے اس نے وعدہ کیا ہے, اللہ تیرے بندے کو, ابن آدم کو, اس وقت تک میں بہکانے کی کوشش کروں گا جب تک اس کی جان میں جان, اس کے جسم میں روح ہوگی. مجھ کو تیری عزت کی قسم ہے, میں ابن آدم کو جب تک اس کے جسم میں روح ہے بہکانے کی کوشش کروں گا, پھسلانے کی کوشش کروں گا. شیطان نے وعدہ کیا ہے. کس کی قسم کھائی؟ شیطان نے کسی قسم کھائی؟ اللہ تعالیٰ کی. آج دنیا کے لوگ پتہ نہیں کس کی قسم کھاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب دیا, مجھ کو میری عزت کی قسم ہے, میرے جلال کی قسم ہے, جب تک میرا بندہ مجھ سے مغفرت طلب کرتا رہے گا میں اس کو معاف کرتا رہوں گا. شیطان, ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا, اللہ فرماتا اپنے کلام میں سورہ فاطر میں, بے شک یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے, اس کو تم اپنا دوست سمجھو, دشمن ہی سمجھو. انسان آج دشمن ہے, کل تمہارے اچھے برتاؤ سے دوست بن سکتا ہے. ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. کسی سے تمہارا اختلاف ہوا, رنجش ہوئی, جھگڑا ہوا, تمہارے اچھے برتاؤ اور اچھے سلوک سے کل وہ تمہارا دوست بن سکتا ہے, لیکن شیطان ہمیشہ تمہارا دشمن. انہ لکم عدو مبین, یقیناً شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن. تو یہ پہلا دشمن ہے, یہ پہلی وجہ ہے جس کی وجہ سے آدمی بے عمل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر.
وہ اپنی جماعت کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے گروہ کو دعوت دیتا ہے اپنی طرف، تاکہ وہ بھی اس کے ساتھ جہنمی ہو جائیں. اس کی پوری کوشش، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تم قیلولہ کرو، شیطان قیلولہ نہیں کرتا ہے. دوپہر میں جو تھوڑا لیٹا جاتا ہے، سویا جاتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا تم اس عمل کو کرو، اس لیے کہ شیطان نہیں کرتا. شیطان اگر تھوڑی دیر کے لیے سو جائے گا، آرام کرے گا، تو ہم کو بہکائے گا کون؟ ابن آدم کو بہکائے گا کون؟ اسی لیے وہ اپنی ڈیوٹی پر لگا ہوا، وعدہ جو کیا تھا، مہلت جو مانگی تھی، اپنے کام میں لگا ہوا. تو یہ شیطان ہے جو لمبی لمبی امیدیں دلاتا ہے، رنگین کر کے، خوشنما بنا کر کے چیزوں کو پیش کرتا ہے، اور شیطان کے دام میں، اس کے مکر و فریب میں پھنس کر کے آدمی بھی عمل ہو جاتا ہے. کتنی کوشش ہے اس کی، آپ دیکھیے، مرتے دم تک اس کی کوشش رہے گی. انسان کے جسم میں جب تک روح ہے تب تک کوشش رہے گی کہ انسان کو وہ پھسلا دے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام دعائیں کرتے تھے، آپ فرماتے ہیں وَأَعُوذُ بِكَ أَن يَتَخَبَّطَنِيَ الشَّيْطَانُ عِندَ الْمَوْتِ. اے اللہ، شیطان میرے قدم کو موت کے وقت پھسلا دے. اللہ میں